میں امداد سومرو حکومت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا. حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرایا اور یہ پیٹرول بم بلا وجہ تھا, اس لیے حکومت کے اوپر گر گیا. حکومت کی صفوں میں دراڑیں پڑ گئیں. نواز شریف نے ساتھ چلنے سے, آگے چلنے سے انکار کر دیا, ہاتھ کھڑے کر دیے, اور آصف زرداری نے اعلان کیا کہ وہ پوچھیں گے اپنے وزیر اعظم سے کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھائیں. اب یہ جو ہاتھ کھڑے کیے نواز شریف نے اور آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے پوچھیں گے اور ان کی معاشی ٹیم کے متعلق بھی ان سے بات کریں گے, تو کیا یہ بات شہباز شریف صاحب کے متعلق ہے؟ جو حکومت کے اختلافات ہیں, حکومت کے تحفظات ہیں, وہ اپنے ہی وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلق ہیں. یعنی حکومت سے مراد حکومت کے بڑے, حکومت کے 3 بڑے ہیں, آصف زرداری, نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان, اور باقی تو سارے کے سارے حکومت کا حصہ ہیں. تو بڑے 3 یہ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں کل رات اچانک بڑھا دی گئیں, بلا وجہ بڑھا دی گئیں, 6 روپے 27 پیسے پیٹرول بڑھا دیا گیا, اور باقی پھر کہیں 51 پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل, اور اسی طرح کو 41 پیسے کوئی مٹی کا تیل, یا اس طرح کر کے نا تھوڑی کمی کی گئی, اور بہت زیادہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی. تو اس پر جو نظر رکھے ہوئے تھے حکومت کے جو بڑے ہیں, وہ بڑے اب اس پر چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. تو کس کے سامنے چیخ چلا رہے ہیں, یہ سب سے بڑا اہم سوال تھا. نواز شریف صاحب نے, مریم نواز صاحبہ کے بقول کہ وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. کس کے اگینسٹ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے؟ آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے مشاورت نہیں ہوئی. اور تو سوال یہ ہے کہ حکومت شہباز شریف صاحب ہی چلا رہے ہیں یا کوئی اور چلا رہا ہے, یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر حکومت چلا رہے ہیں, یا شہباز شریف صاحب کسی اور کے سامنے ڈھیر ہوئے ہیں. اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اتحادیوں کے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں اور کس سے ہیں. اور معاملہ فنش لائن جو سوال ہوا تھا آغاز میں, بالکل شروع میں حکومت کے اتحادیوں کی طرف سے, کہ اب جب ہم اترنے جا رہے ہیں اس میدان میں اور انتخابات نہیں کروا رہے, اور انتخابات ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مقررہ وقت پر کروانے ہیں, تو کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں فنش لائن تک جانے دیا جائے گا؟ تو یہ سوال جو پہلے کیے جا رہے تھے حکومت کے بڑوں سے, اب یہ حکومت کے بڑے کہیں سے سوال کر رہے ہیں. اور کس سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ سارے معاملات ہیں, کیونکہ معاملہ سنجیدہ ہو گیا ہے. ہم نے بھی حکومت کو وقت دیا ہوا تھا 3 مہینے کا, اور جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ حکومت کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے. اور ظاہر ہے بالکل نئی حکومت ہو, اور عمران خان صاحب جتنے بڑے بحران, جتنے بڑے خسارے چھوڑ کر گئے تھے, IMF کے ساتھ ڈیل کر کے توڑ کے گئے تھے, تو اس کے بعد آنے والی حکومت کو 2-3 مہینے کا مارجن دینا بنتا تھا, نہ دینا زیادتی تھی. تو اب اس حکومت کو 11 اپریل کو یہ حکومت آئی ہے اتحادی سرکار, اور آج 16 اگست ہے. تو اسی حساب سے مئی, جون, جولائی 3 مہینے اور 15 دن اس حکومت کو ہو چکے ہوئے ہیں. اب حساب کتاب لینا بنتا ہے. تو وہ عمران ریاض خان صاحب کے بقول جواب تو ہم لیں گے, اور جواب تو دینا پڑے گا. تو اب سوال تو اٹھائیں گے, جواب حکومت کو دینا پڑے گا. اور اب ہم کیا سوال اٹھا رہے ہیں؟ اپنے بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل صاحب روحان سا منہ کر کے بھر آئی ہوئی آواز میں کہتے ہیں کہ جی میرا کیا قصور ہے, میں سافٹ ٹارگیٹ ہوں. حامد میر نے ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا جی آپ نے تو کہا تھا کہ جی ابھی کوئی ٹیکسز نہیں لگیں گے, تو یہ کیسے بڑھ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کمپنیوں نے بڑھایا ہے, اور اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وزیر اعظم نے منظوری دی ہے, میں تو سافٹ ٹارگیٹ ہوں. میرے پاس معاملہ آیا تھا, بلکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, میرے پاس معاملہ آیا تھا اوگرا کی طرف سے, اور میں نے وہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا. وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی, اور اس کے بعد توقیر شاہ جو وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکریٹری ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ جی منظوری ہو گئی ہوئی ہے, اور ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی. اب اس میں جو دلچسپ صورتحال بنی ہے, اور جو دلچسپ سے زیادہ خطرناک صورتحال حکومت کے لیے بننے جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت کی اپنی صفوں میں بے چینی سے زیادہ معاملہ آگے چلا گیا ہوا ہے. گھر کی لڑائی اب سامنے آ چکی ہوئی ہے. یعنی حکومت کے گھر کی لڑائی, شریف خاندان کے گھر بھی اگر کوئی لڑائی ہے تو وہ بھی سامنے کھل کر آ گئی ہوئی ہے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جی ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے ہر حکومت کے لیے, وہ اگر حکومت عام انتخابات کے نتیجے میں آتی ہے فریش مینڈیٹ لے کر, اس کے لیے بھی, اور اگر اس طرح کوئی حکومت جو آتی ہے تحریک عدم اعتماد لا کر کسی کو, پاکستان میں تو خیر یہ پہلی بار کوئی آئینی تبدیلی آئی
اسی وجہ سے اس آئینی تبدیلی کو سپورٹ کیا گیا. اگر یہ تبدیلی عمران خان صاحب کو عدالت کے ذریعے نااہل کر کے لائی جاتی تو ہم تو سپورٹ بالکل نہ کرتے. نواز شریف کو جس طرح نااہل کیا گیا اس کی سپورٹ نہیں کی گئی, گیلانی صاحب کو جس طرح نااہل کیا گیا اس کی سپورٹ نہیں کی گئی, جس طرح اسحاق خان صاحب نے بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت غیر آئینی وہ اس کے ذریعے کی تھی, حالانکہ وہ آئین میں ڈال دی تھی, لیکن وہ آئین میں ترمیم کرنے والی اسمبلی تھی 85 والی ضیاء الحق کی اسمبلی, غیر جماعتی اسمبلی, وہ جو 58-2 بھی, اور پھر فاروق لغاری نے بھی یہی حرکت کی تھی, تو اس کو تو کبھی سپورٹ نہیں کیا گیا تھا. لیکن کیونکہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ تھا, آئینی طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر سے ایک تبدیلی لائی گئی تھی, تو اس تبدیلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت ایک بڑے بحران جو چھوڑ کے گئے تھے عمران خان صاحب, معاشی بحران, سیاسی بحران, وہ کیا کہتے ہیں اخلاقی بحران, معاشرتی بحران, تو سارے بحرانوں میں گھری ہوئی حکومت کو تو 3 ماہ دینے بنتے تھے. اب 3 ماہ سے زیادہ معاملہ ہو گیا, زیادہ ہو گیا وہ, تو اب سوال ہم کریں گے اور حکومت کو جواب دینا پڑے گا. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اب سوال حکومت کے اندر سے بھی ہونا شروع ہو گئے. کل جب اچانک پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ٹویٹر پر شور مچ گیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے بھی میں نے کہا کہ یہ تو بم گرا دیا گیا عوام پر, ظلم ہے, ناقابل برداشت ہے, ناقابل قبول ہے. پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی IMF کی شرائط ہیں, وہ شرائط جب تک ہم نہیں مانیں گے تب تک IMF ہمیں پیسے نہیں دے گا, اور IMF پیسے نہیں دے گا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جی سعودی عرب گئے, ترکی گئے, چائنا گئے, سب جہاں بھی گئے بھیک مانگنے, ہم لوگ ظاہر ہے بھیک ہی ہے نا, جہاں بھی گئے اپنے دوستوں سے مدد لینے, تو انہوں نے کہا کہ جی IMF کا ٹھپا لگوا دو تو ہم آپ کو مدد دے دیتے. پھر IMF نے کہا کہ جی ہم آپ کو ٹھپا دیتے, دوستوں سے گارنٹیاں لے کر دو. تو سارا بندوبست کرتے کرتے ہمیں یہ سارے کام کرنے پڑ رہے تھے. تو اس وقت ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب ایک معاہدہ جب توڑ کر گئے تو وہ اعتماد بحال کرنے کے لیے اگلے پھر زیادہ سخت شرائط عائد کر رہے ہیں. لیکن جب اعلان کر دیا گیا کہ سخت شرائط ہم نے پوری کر دی ہیں, IMF نے رضامندی ظاہر کر دیا کس دینے کے لیے, ہم نے جوابی خط بھی بھیج دیا, کل ہی تھا کہ جوابی خط بھیج دیا, تو جوابی خط بھیجنے کے بعد پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھا دی گئی, یہ سب سے بڑا سوال تھا. اس کا جواب نواز شریف مانگ رہے ہیں, اس کا جواب آصف زرداری مانگ رہے ہیں, اور ہم بھی. تو جب گھومتے گھماتے کہیں پتہ کرتے کرتے پہنچ گئے ہیں جواب تک کہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں, تو اس پر آتے ہیں. لیکن پہلے معاملہ جو ہوا وہ جب یہ معاملہ اٹھا تو ٹویٹر پر میں نے بتایا نا شور مچ گیا. تو کسی نے, ایک جرنلسٹ ہے اسلام آباد کے, انہوں نے یہ خبر ٹویٹ کی اور پھر یہ لکھا, وسیم عباسی صاحب ہیں, انہوں نے لکھا کہ کیا مذاق ہے, دنیا بھر میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے, ڈالر بھی نیچے آیا ہے, اور حکومت نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھا دی. پہلے ہی اسی ماہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا. بلوں میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ اگلے مہینے پھر وہ بجلی کے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں وہاں سے الگ سے ڈز لگتا ہے بندوں کو, مجھے خود لگا ہوا ہے بھائی. تو خیر اچھا, اس کا مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا, میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں, اس فیصلے کی تائید نہیں کر سکتی. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آ گئیں حکومت کی اپوزیشن بن کر. ہونا چاہیے سیاسی لیڈروں کو لوگوں کے مسائل, چاہے حکومت آپ کی اپنی ہو چاہے کسی کی ہو, آپ کو موقف وہی رکھنا چاہیے جو اپوزیشن میں آپ رکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کی طرح آپ چارٹ بنانا شروع کر دیں کہ جی آج دیکھیں دنیا میں مہنگائی کم ہے اور ہمارے پاس, دنیا میں زیادہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ابھی یہ جو بات ہوئی کہ پیٹرول دنیا میں کم ہو رہا ہے, اب اس وقت جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں عالمی مارکیٹ میں 88 روپے, $88 فی بیرل ہے, $88 فی بیرل. اب یہ بہت نیچے آ گیا ہوا ہے. ڈالر پاکستان میں روزانہ خبر آ رہی ہے کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے, 213 روپے میں, 250 کو ٹچ کر چکا ہوا تھا ڈالر, اب 213 تک آ چکا ہے, تقریباً 27-28 روپے ڈالر نیچے آ گیا ہوا ہے. تو لوگوں کو کیوں نہیں اس کا ریلیف مل رہا, یہ سوال ہے. چیزیں سستی نہیں ہو رہی, روزانہ بجلی کے بل مہنگے آ رہے ہیں, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, لیکن یہ جو چیز پیٹرول کی قیمتیں بڑھائے گی, یہ سوال تھا, یہ کیوں؟ تو اس کا جواب ہر بندہ ڈھونڈ رہا ہے. اب اس میں ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, مریم نواز صاحبہ کو, صاحبہ ہیں زریاب احمد بندائی ہے. میم مریم نواز, آپ سے درخواست ہے کہ میاں صاحب کو بولیں اس کا نوٹس لیں. انہوں نے وہ نیچے جو نوٹیفیکیشن ہے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا وہ شیئر کیا. یہاں پر آ کر مریم نواز پھٹ پڑی, یہاں پر انہوں نے گھر کی بات باہر لے کر آ گئی. وہ کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا, اور اگر
حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ کون سی میٹنگ تھی؟ یہ سوال تھا۔ میٹنگ جو ہے وہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے میٹنگیں وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوئی ہوں گی۔ تو اس کے بعد کون سی میٹنگ تھی جس میں یہ ہوا؟ تو یہ پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کی جو کچن کیبنٹ ہے اس میں کچھ اہم وزراء اور پارٹی کے لیڈران، شریف خاندان کے جو ذمہ داران ہیں جو سیاست کرتے ہیں، وہ اس میں بیٹھے، یعنی حسن حسین وہ تو پولیٹکس سے دور ہوتے ہیں نا، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے، میاں نواز شریف صاحب بیٹھے، مریم نواز صاحبہ بیٹھی، شہباز شریف صاحب بیٹھے، مفتاح اسماعیل صاحب، اس طرح کچھ اور منسٹرز بیٹھے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے۔ وہاں پر یہ معاملہ ذکر چھڑا تو اس پر نواز شریف صاحب کو مجبوری بتائی گئی کہ مجبوری کیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ مجبوری جس کی بھی ہے، اب بہت ہو گیا ان کی مجبوریاں اٹھاتے اٹھاتے، اب ہم لوگوں پر مزید بوجھ ڈالیں گے تو ہم سیاست ہماری ہم نہیں کر سکیں گے۔ سیاست تو ہم ویسے بھی ہماری نہیں چل رہی اس طرح جس طرح ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اچھا خاصا بتایا بھی کہ جی آپ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، پنجاب میں تو اپوزیشن لیڈر تک نہیں لگ رہا ہم سے۔ پنجاب میں کل مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے اجلاس نہیں ہو سکا، ایم پی ایز نہیں آ رہے۔ مسلم لیگ نون جس کے پاس پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ ہے، جس کا پنجاب میں، وہ اس کا یہ عالم ہے۔ تو نواز شریف صاحب ٹھیک ٹھاک انہوں نے کہا کہ جی کتنے غیر مقبول فیصلے اور ہم سے کروانے ہیں، ہم کتنے غیر مقبول فیصلے اور کریں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب نے دلائل دینے شروع کیے، یہ کیے، نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی آپ کرتے ہیں آپ کریں، میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں۔ جب یہ ٹویٹ آیا تھا مریم نواز صاحبہ کا تو مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے یہ لگا کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے، کہ ایک نئی لانڈری ہے نا کہ جی یہ فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں، عوام پر بوجھ بھی ڈالا جا رہا ہے، اور اپنا جو بڑا چہرہ ہے، پاپولر فیس ہے نواز شریف صاحب اور مریم نواز، ان کو بچا کر رکھا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں۔ مجھے لگا کہ یہ پولیٹیکل گمک ہے، مجھے یہ لگا، لیکن جب پتہ کرنے کی کوشش کی، جب سورسز لڑائے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ واقعی ایسے ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی نہیں، میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں چل سکتا، جس کی مجبوری ہے وہ جا کر فیس کریں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیصلے کرتے ہیں، ہمارے پیچھے عدالتیں آ جاتی ہیں، ہماری حکومتیں گرا دی جاتی ہیں عدالتوں کے ذریعے، تو ہم کہاں تک غیر مقبول فیصلے کریں گے؟ یا تو ہمیں بالکل فری ہینڈ ہو نا ہر چیز کا، تو پھر ہم غیر مقبول فیصلے کریں۔ فری ہینڈ بھی نہیں ہے، ہمیں ٹائٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ہم اس طرح کے فیصلے کریں گے۔ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے ایسی کہ یا تو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول نیچے نہ آ رہا ہوتا، یا ڈالر نیچے نہ آ رہا ہوتا۔ ڈالر بھی کنٹرول نیچے آ رہا ہے اور نیچے آئے گا تو لوگ تو پوچھیں گے نا۔ لوگ جب ڈالر اوپر جا رہا ہوگا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہوں گی، آئی ایم ایف کی شرائط ہوں گی، تب تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ جب اب وہ سارے معاملات نہیں ہیں تو پھر کیوں؟ یہ نواز شریف صاحب نے سوال کیا، جس کا جو جواب تھا وہ میں آگے آ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ہوا کہ میاں صاحب نے کہا کہ جی نہیں، میں تو اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں، میاں صاحب چلے گئے۔ تو میری غلط فہمی یہاں پر ہو گئی دور۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے بھی دور کروں، کیونکہ اس کو میں نے ٹویٹ نہیں کیا تھا۔ جب تک کوئی تصدیق نہ ہو تب تک بندہ اس طرح کی بات ٹویٹ نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے۔ خیر، اچھا جی، اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو اتحادیوں کو کہا تھا کہ جی ہم اگر غیر مقبول فیصلے کریں گے، مشکل فیصلے کریں گے، تو اس صورت حکومت لیں گے کہ ان غیر مقبول فیصلوں میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس میں اتحادی تو غیر مقبول فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب خود نہ صرف ان فیصلوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ برملا اعلان بھی کروا رہے ہیں۔ یہ میں نے ٹویٹ کیا تھا۔ تو بعد میں آج دوپہر کو 2:37 پر آصف زرداری صاحب کا ٹویٹ آ گیا۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ آ گئی۔ زرداری صاحب نے انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی حکومت کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے اور ساتھ بھی ہیں، لیکن فیصلوں میں مشاورت ہونا ضروری ہے۔ ہم سب اس حکومت میں عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں اور یہی ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں اور جلد ان سے ملاقات کروں گا، اور اس میں یعنی ملاقات میں معاشی ٹیم کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ یعنی مفتاح اسماعیل صاحب کا روحان صاحب منہ جو بنا ہوا ہے وہ ٹھیک بنا ہوا ہے کہ جی میرا کیا قصور ہے بھائی، مجھ سے جو فیصلے کروائے جا رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، اور اس میں مجھے آپ لوگ جو ہے وہ کیوں رگڑ رہے ہیں؟ ہر بندہ مفتاح اسماعیل، کوئی ان کو کس طرح کے تانے دے رہا ہے، کوئی کس طرح کے تانے دے رہا ہے۔ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سے مشاورت ہی نہیں ہوئی۔
نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی مجھ سے مشاورت کی گئی، میں نے اس فیصلے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ جی قیمتیں نہیں بڑھائی جا سکتی۔ تو اب مجبوری کیا ہے؟ وہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں۔ وہ مجبوری کیا ہے جو نواز شریف صاحب سوال اٹھا رہے ہیں؟ وہ مجبوری یہ ہے کہ حکومت کو یہ کہا گیا ہے، شہباز شریف صاحب کو، کہ IMF کی قسط آنے میں بھی تھوڑا سا وقت ہے، ابھی خزانہ خالی ہے، اور خزانہ خالی ہو تو پھر اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے بہت سے شعبوں پر پڑتے ہیں۔ تو جن کو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں، جو شعبہ متاثر ہوتا ہے اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے کر کے جب تک IMF کے سے پیسے آئیں اور جب تک تھوڑے سے اور معاملات ہوں تب تک اس طرح پیٹرول کی جو ریلیف ہے آ رہا وہ عوام کو نہ دیں بلکہ بڑھا دیں۔ ریلیف نہ بھی دے دیں تو پیسے، کیونکہ ریلیف تو اب ڈیو ہے، پیٹرول بھی نیچے آ گیا، ڈالر بھی نیچے آ گیا، ڈیو ہے، وہ ریلیف بھی نہ دیں اور 2-4 روپے بڑھا دیں، 6-7 روپے، وہ جو بھی فارمولہ بنا وہ بڑھا دیں تاکہ کچھ پیسہ آئے، کچھ ہمارے معاملات جو رکے ہوئے وہ چلیں، طاقتوروں نے کہا۔ تو اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ مجبوری نہیں ہے ہماری، ہم اس کو مجبوری نہیں کر سکتے نا۔ نہیں، اگر آپ کی حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو پھر حکومت، یعنی مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ شہباز شریف کا فیصلہ ہے، مفتاح اسماعیل کا فیصلہ ہے۔ پھر یہ میں مشاورت نواز شریف صاحب سے تو ہوئی، ان کو علم میں بتایا گیا، کیوں میں نے کہا نا گھر کی میٹنگ تھی، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے وہ گھر کی بات باہر بتا دی کہ جی وہ بات گھر تک آئی تھی مشاورت میں، لیکن ہم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا میاں صاحب نے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میں عوام کے ساتھ ہوں، مریم نواز صاحبہ نے کہا۔ اچھا جی، اب آصف زرداری صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا، گویا ان کو بالکل بتایا ہی نہیں گیا تھا، کابینہ سے یہ مشورہ ہی نہیں کیا گیا، کابینہ میں مشورہ ہوتا تو پھر زرداری صاحب بھی بات کرتے۔ اب معاملہ جو ہے پھر وہی سوال اٹھ رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے، آپ کو یاد ہوگا، کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ جی ہمیں معیشت ٹھیک کرنے کے لیے لگا دیا گیا، ہم معیشت ٹھیک کرنے میں لگ گئے، ہم معیشت ٹھیک کرنے میں لگ گئے، اور ادھر سے ہماری حکومتیں گرائی جا رہی، ادھر سے عجیب و غریب قسم کے فیصلے آ رہے ہیں۔ جاوید لطیف نے کل کہا کہ جی عمران خان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، کوئی ہے جو لائے تھے ان میں سے کوئی ابھی بھی ہیں جو ان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اب جب یہ سوال اٹھایا ہے، آصف زرداری صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے اور نواز شریف صاحب نے اعتراض کیا ہے، تو مجھے یاد آ گیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کا وہ ٹویٹ جو حکومت میں آنے کے بعد انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کر کے کیا گیا تھا کہ انتخابات 2023 میں ہوں گے۔ مصطفیٰ نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی ہم سے ابھی مشکل فیصلے کروائے جا رہے ہیں، بجٹ ہم نے دے دیا مشکل، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اگلا بجٹ جو ہے 2023 کا بجٹ، 23-24 کا بجٹ، اس میں ہم عوام کو ریلیف دیں گے اور اس کے بعد ہم انتخابات میں جائیں گے اچھے بچے بن کر۔ تو کیا یقین ہے کہ بوائز ہمیں فنش لائن تک جانے دیں گے؟ تو اب یہ جو معاملات ہیں دوبارہ یہیں پر الجھے ہیں۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اڑ گئے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب ایک اور چیز بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ جی معاملہ اب آگے میں تب ساتھ دوں گا، آگے تب بڑھائیں گے جب میری اہلیت والا معاملہ جو ہے اس کے متعلق کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوتا۔ فائنل ڈیسیجن کیا ہونا ہے؟ قانون سازی کر لیں، عدالتوں میں سے ریلیف مل جائے، تو اس کے بعد پھر میں معاملات آگے بڑھا سکتا ہوں، کیونکہ نواز شریف صاحب کو کی واپسی پاکستان تب ہوگی جب وہ جیل نہ جانے کا ان کو یقین ہوگا۔ تو وہ بندوبست نہیں ہوگا تو پھر نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر حکومت ان کو جو دی گئی ہے اس سے ان کو نقصان ہوگا، اور آصف زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کہیں اور بیٹھ کر رہے ہیں۔ اس لیے زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں شہباز شریف صاحب سے ملوں گا اور مل کر ان سے وجہ پوچھوں گا، اور ساتھ ہی معاشی ٹیم پر بھی بات کروں گا، یعنی مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی سے اتحادی، پہلے پارٹی کے اندر لوگ خوش نہیں تھے، اب اتحادی بھی خوش نہیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، ہنی مون حکومت کا ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اب حکومت اپنوں پرایوں کے نشانے پر تو تھی، اب اپنوں کے نشانے پر بھی ہوگی، اور ہمارے جیسے صحافیوں کے نشانے پر بھی ہوگی، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ حکومت اگر کوئی عوام دشمن فیصلے کرے تو اس کی نشاندہی کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔